السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں سراج الدین امجدی۔ آج کی خصوصی رپورٹ پیر کی ہیلتھ ڈائری کے تسلسل میں ہے۔ سانحہ گل پلازہ ملک چلانے والا شہر کراچی لاوارث پیر کو سوگ میں ڈوبا رہا۔ سندھ اسمبلی کا ایوان حکومت سندھ اور وزیر اعلیٰ کے خلاف نعروں سے گونجتا رہا۔ شہر جلتا رہا، لوگ مرتے رہے۔ وزیر اعلیٰ نصف میل کے فاصلے پر یونیورسٹی کے مین کیمپس میں فیتا کاٹنے کی تقریب میں ملکہ عالیہ وزیر صحت و بہبود آبادی کے ہمراہ موجود رہے۔ ابھی ایوان صدر میں سفارتکاروں صحافیوں کے سامنے بلاول زرداری کی جانب سے حکومت سندھ کی 18 سالہ کارکردگی پر مبنی تفصیلی بریفنگ کی گن گرج ہوا میں تحلیل بھی نہیں ہوئی تھی کہ سانحہ گل پلازہ نے بلاول کی شعبدے بازی پر پانی پھیر کر رکھ دیا۔ جن ناظرین نے چینل کو اب تک سبسکرائب نہیں کیا وہ پہلے چینل کو صحت کی خبروں سے باخبر رہنے کے لیے سبسکرائب ضرور فرما لیں۔ جن دوستوں نے چینل کو سبسکرائب کر لیا ان کا تہہ دل سے شکریہ۔ پروگرام اچھا لگنے پر لائک اور دوستوں کو شیئر بھی ضرور کریں۔ اس قومی سانحے پر بدقسمتی سے وفاقی حکومت کی جانب سے وزیر اعظم شہباز شریف، وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کا مختصر روایتی رد عمل نمائش شورنگی کے تماش بینوں سے زیادہ کچھ نہیں تھا۔ تاہم کراچی کے سینئر صحافیوں اور وزیر اعلیٰ کا دورہ گل پلازہ اور عوامی رد عمل کی فوٹیج پہلے آپ ہماری اسکرین پر ملاحظہ فرمائیں۔ دیکھیں یہ وہی کام ہو رہا ہے جو برسوں سے ہو رہا ہے۔ ہیلی کاپٹر سروس ہونی چاہیے تھی، وہ نہیں ہے۔ فارم ہوتا ہے، فارم بھی نہیں ہے۔ تو ہمارے یہاں تو کچھ بھی نہیں ہے۔ ایک لاوارث شہر ہے، ایک اجڑے ہوئے شہر ہے جو پورے ملک کو پال رہا ہے اور اس کے اپنے لوگ جل کر راکھ ہو کے مر رہے ہیں۔ متحدہ قومی موومنٹ نے سانحہ گل پلازہ کو لے کر سندھ اسمبلی میں آج کیا ایک بار بھرپور احتجاج ایسا کہ نعروں کی گونج میں پوری سندھ اسمبلی گونجتی رہی۔ سندھ اسمبلی میں ایم کیو ایم کے اراکین نے آج اسمبلی اجلاس شروع ہونے کے بعد فوری طور پر ڈپٹی اسپیکر سے گزارش کی کہ پہلے سانحہ گل پلازہ پر ہمیں بولنے کی اجازت دی جائے۔ ڈپٹی اسپیکر نے انہیں بولنے کے بجائے اسپیکر نے وہاں پر موجود سعید گنی جو کہ صوبائی وزیر تھے انہیں بولنے کی اجازت دی۔ ناظرین کرام، فوٹیج آپ نے ملاحظہ فرمائی جس تقریب میں وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ یونیورسٹی کے مین کیمپس سول اسپتال میں موجود تھے، اس کا دعوت نامہ مجھے بھی موصول ہوا تھا، لیکن میں یہ سمجھا کہ شہر کی مذکورہ صورتحال کے پیش نظر پروگرام ملتوی ہو گیا ہوگا، لیکن سابق نگراں وزیر صحت ڈاکٹر سعد نیاز کی این جی او سندھ انسٹیٹیوٹ ایڈوانسڈ اینڈوسکوپی اینڈ گیسٹرولوجی کا پروگرام ہوا۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ پروگرام کے اختتام پر وزیر اعلیٰ اور وزیر صحت ایک فرلانگ کے فاصلے پر موجود برن سینٹر اور ٹراما سینٹر میں داخل سانحہ گل پلازہ کے زخمیوں کی مزاج پرسی اور عیادت کے ذریعے انہیں یہ یقین دلاتے کہ مشکل کی اس گھڑی میں ریاست اپنی رعایا کے ساتھ کھڑی ہے، تو دوسری جانب انہیں اپنے اداروں کی کارکردگی کو بھی بہتر طور پر جانچنے کا موقع ملتا، لیکن ان دونوں ریاستی ذمہ داروں نے ایسا کرنے سے کیوں گریز کیا؟ پھر 48 گھنٹے سے زائد عرصہ گزرنے کے باوجود نہ تو سانحہ گل پلازہ کے شہداء اور زخمیوں کی مصدقہ فہرست کے علاوہ سینکڑوں مسنگ پرسنز کے بارے میں اب تک خلاف قانون سپریم کورٹ کے حکم کو ہوا میں اڑا کر میڈیکو لیگل کراچی میں
کرپشن کی شہرت یافتہ APS جناح پوسٹ گریجویٹ میڈیکل سینٹر اور سالوں سے عارضی چارج کی حامل پولیس سرجن کراچی ڈاکٹر سمیہ سانحہ کے اعداد و شمار کی دینے کی ذمہ دار ہے، لیکن ان کا سروس ریکارڈ ہائی پروفائل کیسز کو معمہ بنانا انہیں بہت اچھی طرح سے آتا ہے، جس کی تفصیل میں پہلے بھی بتا چکا ہوں اور مزید مناسب وقت پر اس لیے جلد بتاؤں گا کہ سانحہ گل پلازا کے ہائی پروفائل کیس کے درست اعداد و شمار کی توقع ان سے رکھنا متاثرین کے ساتھ انصاف نہیں ہوگا۔ میڈیکو لیگل کراچی اس وقت پرائیویٹ بروکرز کے رحم و کرم پر ہے جو پولیس سرجن کے ATM کارڈ کے طور پر کام کر رہے ہیں۔ پھر سانحہ گل پلازا نے یہ بھی ثابت کر دیا کہ شہر میں معمولی حادثے سے نمٹنے کے لیے کوئی مثالی انتظامیہ موجود نہیں ہے۔ بلاول زرداری زر خرید درباریوں سے باہر نکلیں، صحت کے حوالے سے ہوائی دعوے ان کی رہی صحیح قدر و قیمت کو بتدریج کم کر رہے ہیں۔ انہیں واقعی حکومت سندھ کے محکمہ صحت کی صورتحال کا حقیقی حال دیکھنا ہے تو وہ میرے ساتھ شہر کراچی میں ایک روز اچانک دورے پر نکلیں، انہیں حقیقت حال پتہ چل جائے گی۔ ان کے سرکاری محکمہ صحت میں چور اور چوکیداروں کے اتحاد کا نام سسٹم ہے، جہاں اہم اسامیوں سے لے کر معمولی کام تک کے ریٹ فکس ہیں۔ یہ ماڈرن اسٹائل آف کرپشن کا تمام ریکارڈ جہاں ہونا چاہیے وہاں موجود ہے۔ سانحہ گل پلازا پر انسانیت شرما گئی ہے، لہذا بلاول زرداری کے علم میں یہ بھی ہونا چاہیے کہ سندھ گورنمنٹ ہسپتال لیاقت آباد میں 11 اکتوبر 2024 کو ہونے والے سانحہ آتش زدگی کے نتیجے میں 5 محکمہ صحت کے ملازم جاں بحق اور 7 زخمی ہوئے تھے۔ آتش زدگی کے مقام پر شعبہ حادثات میں کوئی بھی فائر سیفٹی کا سرے سے کوئی نظام موجود نہیں تھا، جس کی نہ آج تک کوئی FIR درج ہوئی ہے، نہ کسی میڈیکو لیگل رپورٹ اور تحقیقاتی رپورٹ کا آج تک عوام کو کچھ پتہ ہے۔ ہسپتال کے عملے اور عوامی رد عمل یہ ہے کہ ہسپتال کے خلاف قانون MS ڈاکٹر عتیق الرحمان قریشی چونکہ موجودہ سیکریٹری صحت ریحان اقبال بلوچ کے وہ کزن ہیں اور شفاف تحقیقات کے نتیجے میں وہ کسی نہ کسی سطح پر ملزم ٹھہرائے جا سکتے تھے، تو کیا سانحہ گل پلازا کی تحقیقات کا انجام بھی سندھ گورنمنٹ ہسپتال لیاقت آباد کی طرح ہوگا؟ ناظرین کرام، جناح اسپتال کراچی کے محمد اسماعیل جسکانی کا جو رجسٹرڈ کیس FIA ہیڈ کوارٹر میں بند ہو گیا تھا وہ دوبارہ ری اوپن ہوا ہے۔ اس حوالے سے اسماعیل جسکانی نے الائیڈ ہیلتھ پروفیشنلز کونسل میں اپنی تقرری کے حوالے سے میمورنڈم کی مذکورہ کاپی LDN کو ارسال کی ہے، جس کا عکس پہلے آپ ہماری اسکرین پر ملاحظہ فرمائیں۔ اس میمورنڈم کے کاپی کے مطابق محکمہ صحت حکومت سندھ کی طرف سے AHPC میں کونسل کا رکن انہیں نامزد کیا تھا، جس کی اطلاع JPMC کو بھی دی گئی تھی۔ اسی مناسبت سے وزارت نیشنل ہیلتھ سروسز ریگولیشنز اینڈ کوارڈینیشن نے مطلع کیا تھا اور کونسل کے 3 مئی 2023 کے پہلے اجلاس میں محمد اسماعیل جسکانی کو نائب صدر منتخب کیا گیا۔ اپنے اس موقف کے ساتھ انہوں نے ایک ویڈیو کلپ بھیجی ہے جو ہمارے پاس کھل نہیں رہی، اگر وہ دوبارہ بھیجیں گے تو اسے بھی ہم اس پروگرام میں شامل کریں گے۔ مزید اسلام آباد FIA کی ان کے خلاف رجسٹرڈ کیس کی تفصیل انشاءاللہ کل کی خصوصی رپورٹ میں ملاحظہ فرمائیں۔ ناظرین کرام، سول اسپتال کراچی میں بغیر اکاؤنٹنٹ کے کینسر کے مرتے مریضوں کے 36 کروڑ روپے دوا چوری یا خرد برد کی جو FIR تھانے میں ہسپتال کے MS ڈاکٹر خالد کی مدعیت میں درج کرائی گئی تھی، جس میں یہ بھی واضح کیا گیا تھا کہ اب تک اتنی رقم کا سراغ لگایا گیا ہے، مزید رقم کا اضافہ ہوا
تو وہ بھی بتا دیا جائے گا۔ جبکہ اینٹی کرپشن کی تحقیقات میں یہ رقم 33 کروڑ روپے ہو گئی تھی۔ تاحال کینسر کے مرتے مریضوں کی جاری دوا چوری کی تحقیقات تو راستے میں رہ گئی۔ ڈاکٹر خالد اور مبینہ اسکینڈل کے مذکورہ ایف آئی آر کے مرکزی ملزم نیاز احمد خاصخیلی عدالت سے ضمانت کے بعد نہ صرف اپنی سول اسپتال کی پوسٹ پر بحال ہو گئے، بلکہ ڈاکٹر خالد جو نیاز احمد خاصخیلی کی گرفتاری کے لیے ان کی رہائش گاہ پر اینٹی کرپشن کے چھاپے میں درپردہ بقول نیاز احمد خاصخیلی کے اہم کردار تھے۔ ڈاکٹر خالد اور نیاز خاصخیلی کینسر کے مرتے مریضوں کی دوا کے جاری کیس میں کیسے ایک ہو گئے، پہلے یہ گروپ فوٹو ہماری اسکرین پر ملاحظہ فرمائیں۔ آپ نے تصویر دیکھی، جبکہ اسی مقدمے میں شامل میل نرس اقبال چنّا کی تاحال ضمانت نہیں ہو رہی ہے۔ وہ کبھی تھرپارکر میں یا پھر در بدر بتائے جا رہے ہیں۔ ایک ہی مقدمے کا یہ دوسرا رخ نہ صرف بہت بڑا سوالیہ نشان ہے، بلکہ واقفان حال بتاتے ہیں۔ ڈاکٹر خالد کے مطابق یہ تبدیلی میڈم کو گفٹ دیے جانے کا کمال ہے، اور جو گفٹ نہ دے وہ پھر زوال میں ہے۔ یہ موقف ہمارا نہیں، اس کھیل تماشے میں شامل لوگوں کی باتیں ہیں جو ہم نے اپنے ناظرین کے سامنے پیش کر دیں۔ ڈاکٹر خالد کے موقف کے لیے LDN کا یہ پروگرام حاضر ہے۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد، کرپشن مرد آباد، عوام و افواج پاکستان پائندہ باد۔